اور فرما رہے کہ چلو ہم فرشتہ اگر بناتے رسول کو لجعلناہ رجلا، تو فرشتہ یا تو حقیقی شکل میں فرشتہ بن کے آتا یا انسانی شکل میں آتا، اور لازم ہے کہ انسانی شکل میں آیا تو ہی بات آپ سمجھیں گے۔ اور اگر انسانی شکل میں نہیں، فرشتہ اپنے حقیقی شکل میں آیا تو آدمی دیکھ کے ہی مر جائے۔ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت کس کو ہے؟ فرشتہ دیکھ سکتے آپ؟ ہوا نہیں دیکھ سک رہے آپ، رات دن تجربہ ہے، اس میں جی رہے ہیں، کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اس کو، اس ہوا کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو فرشتہ کیا دیکھیں گے آپ؟ تو فرما رہے کہ اگر فرشتہ نازل بھی کرتے ہم تو پھر یہ ہوتا کہ اگر رسول کو فرشتہ بناتے تو یا تو وہ فرشتہ حقیقی شکل میں ہوتا یا انسانی شکل میں ہوتا۔ حقیقی شکل میں فرشتہ ہوتا، حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت جبریل اگر اپنا ایک پر ڈال دے دنیا میں حقیقی تو مشرق سے مغرب ڈھک جائے۔ ایک پر حضرت جبریل اگر ڈال دے اپنا دنیا میں، 18,000 پر ہیں ان کو، 18,000 18,000 پر ہیں حضرت جبریل کے۔ تو فرمایا کہ ایک پر اگر حضرت جبریل ڈال دے تو مشرق اور مغرب ڈھک جائے۔ کیا دیکھتے آپ فرشتے کو؟ ختم ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ہم آدمی ہی بناتے تو تم سے وہ بات ہوتی اور جیسے تمہارا، تو لہذا انسانوں ہی میں سے ہم نے رسولوں کو بنایا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر فرشتہ ہونے کی شکل میں بات وہی تمہارے لیے گجلک ہو جاتی، پریشان کن ہوتی۔ تو یہ تمہارا مطالبہ ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں بنائے گئے، انسانوں میں سے کیوں نبی بنایا گیا، یہ سب باتیں تمہاری ناسمجھی کی گفتگو ہے۔ یہ تم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ رہے، کائنات کو نہیں سمجھ رہے، اپنے خالق اور مالک کو نہیں سمجھ رہے۔ مطلب یہ کہ صرف یہ مخاطبت ان کے لیے تھی اور گئی نہیں ہے، یہ سب مخاطب ہیں، پوری کائنات مخاطب ہے قرآن مجید کی اس وقت بھی۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تنبیہ کی گئی ایک طرف کہ اگر تم نے بدعملی کی تو یہ دیکھو یہ حشر ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا، کیونکہ گناہ اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے، گناہ کا اپنا وبال رہتا ہے، گناہ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اگر تم نے اپنا معاشرہ گناہگار معاشرہ بنا لیا تو پچھلی قوموں کی جیسا ہلاکت کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، خبردار ہو جاؤ۔ وقالوا لولا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے رسول علیہ السلام آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ سے جو ایسی بے تکی گفتگو یہ کر رہے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھے بغیر، فَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے ساتھ بھی این مسخروں نے ایسی باتیں کی۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور رسولوں کے ساتھ مذاق کی گفتگو کرنا، اور اب رسولوں کے جو نمائندے اور خلیفہ ہیں ان کے ساتھ مذاق کی گفتگو کرنا، اس کا کیا وبال ہے؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، تباہ کر دیا ہم نے ان لوگوں کو ان کے مسخرے پنے کی وجہ سے، ان نبیوں کا
یا نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا عذاب الہی کو لائے گا. فحاق بالذین سخروا، داڑھی کا مذاق ہو رہا ہے، نماز کا مذاق ہو رہا ہے، سنتوں کا مذاق ہو رہا ہے. وہ نبی کا مذاق اڑائے جیسا ہے، وہ نبی کی سنتوں کا مذاق، نبی کا مذاق. تو تباہ ہوں گے بالذین سخروا منہم، اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے مذاق کیا ان کو ہم نے، عذاب نے ان کو گھیر لیا ان کے استہزاء کی وجہ سے. تو مطلب سنتوں کا مذاق نبی کے عذاب الہی لانے والی چیز ہے. اس سے امت کو محفوظ رہنا چاہیے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور تم تو اپنے سفر کے دوران دیکھ چکے ہو عاد و سمود کو، ابھی بھی ہے دیکھو. مدائن صالح میں جا کے دیکھو حضرت صالح کی قوم کا کیا حال ہوا. تبوک کے راستے میں چل کے دیکھو کیا حال ہوا ان کا. سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سیر کرو، جا کے دیکھو سمندر میں جہاں حضرت نوح کے زمانے میں پانی آیا تھا، اور وہ پانی جب آخری لمحے میں جب حکم الہی ہوا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، تو وہ جہاں جا کے نگلی تھی وہاں جو بھنور پیدا ہوا اس ایریے میں ابھی بھی دیکھ لیجئے، نہ کوئی طیارہ اڑ سکتا ہے، نہ کوئی جہاز وہاں سے گزر سکتا ہے، غرق اندر. تو فرما رہے کہ دیکھ لو جا کے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جتنی آسمان و زمین کی چیزیں ہیں، ملکیت ہے، سورج چاند ستارے انسان، یہ وہ پوری دنیا کس کی ملکیت ہے؟ یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنا عالی شان، اور عوام کو اس میں چھوڑ دیا گیا دیکھنا، حیرت کرنا اور کتاب الرائے میں لکھ دینا اپنی رائے. ایک بزرگ بھی گئے، انہوں نے دیکھا ادھر ادھر اتنا بڑا محل عالی شان، تو ملے بادشاہ سے اور بولے بادشاہ سلامت، سرایہ بڑا عمدہ ہے، مسافر خانہ، سرائے خانہ بڑا عمدہ ہے. بولیے جی، بولے حضرت یہ میرا محل ہے. یہ اچھا محل ہے آپ کا، تو آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ میرے باوا تھے. ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے. بولے تو بولے حضور پھر سرائے خانہ کس کو بولتے؟ سرائے خانہ اسی کو بولتے ہیں کہ یہ آتا دوسرا جاتا، جو رہ رہا ہے انہیں چلے جاتا، دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا. اب مدت تھوڑی بہت زیادہ کم وہ الگ چیز ہے، لیکن بہرحال سرائے خانہ اسی کو بولتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کس کی ہے یہ ملک؟ قل اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ حقیقتاً وہ بھی مانتے ہیں اس کو کہ یہ سب اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمۃ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم و کرم کو لازم کر لیا ہے، ورنہ جب جب تم سے گناہ ہو اور تمہاری گرفت ہو تو روئے زمین پر کوئی متنفس بچے گا نہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہاں پوری طرح کسی کو اعمال کی سزا نہیں دی جاتی، قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو خسارے میں ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے ہیں.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.